کتنے پیارے لگ رہے ہیں نا بزرگ، ماشاء اللہ۔ وہ سادہ لباس، وہ رومال، وہ داڑھی اور چہرے سے ٹپکتا ہوا نور۔ میں نے جب یہ ویڈیو دیکھا تو میرا بھی دل خوش ہو گیا۔ یہ ایک بزرگ ہے جو راتوں رات عرب میں تو کیا پوری دنیا میں فیمس ہو گئے۔ یہ بزرگ ہے کون، کہاں سے آئے اور کیوں وائرل ہو گئے اتنی جلدی؟ ایسی کیا بات ہے ان بزرگ کی اندر؟ پورے عرب میں یہ بزرگ کی ویڈیو آج کل ٹرینڈنگ میں ہے۔ عرب ملکوں میں یعنی سعودی عرب لے لو، UAE لے لو، یا ایران، عراق، یمن اور انڈیا پاکستان میں بھی اس ویڈیو کو خوب دیکھا جا رہا ہے، اور اس پر خوب تبصرے بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کی سادگی، ان کا لباس، ان کا انداز، وہ ہاتھ میں ہمسا، ٹہنوں سے اوپر پاجامہ، چہرے سے ٹپکتے نور نے عرب دنیا کو صحابہ کی اور صحابہ کے زمانے کی یاد دلا دی۔ کوئی انہیں صحابہ کرام سے مشابہ قرار دے رہا ہے تو کوئی اولیاء کرام سے۔ کچھ لوگوں نے تو 2 قدم آگے بڑھ کر ان بزرگ کو حضرت خضر علیہ السلام سے بھی جوڑ دیا۔ یہ بزرگ مدینہ منورہ میں روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں ٹہل رہے تھے، اور کسی نے ان کی یہ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ویڈیو پوری دنیا پہ چھا گئی۔ یہ ویڈیو عرب میڈیا میں اور سوشل میڈیا پر اس وقت چھائی ہوئی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ان بزرگ کو تو سوشل میڈیا تو سمجھتا بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان کی نیت ہوگی، لیکن وہ مشہور ہو گئے۔ لوگ ان کو ڈھونڈنے لگے، ان سے ملنے لگے، ان سے بات کرنے لگے، ان کے ساتھ سیلفی لینے لگے، اور یوں یہ بزرگ وائرل ہو گئے۔ عام طور پر عرب میں حالانکہ ایسے ویڈیوز وائرل نہیں ہوتی، نہ وائرل کی جاتی، لیکن ان بزرگ کی سادگی، نورانیت نے عرب دنیا کو مجبور کر دیا کہ ان کو دیکھا جائے، ان پر بات کی جائے۔ تو یہ بزرگ ہے کون؟ دراصل یہ بتایا جا رہا ہے، جتنی معلومات ابھی ملی ہے، کہ یہ پاکستان کا صوبہ بلوچستان سے ہے۔ ان بزرگ کا نام بابا قدر بخش مری بتایا جا رہا ہے، اور یہ عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں یا آئے ہوئے تھے، لیکن ان کی سادگی اور ان کا صرف اسلامی لباس اور ان کی جو صحابہ جیسی اور اللہ والوں جیسی حیت کی وجہ سے ان کو شہرت مل گئی، وہ مشہور ہو گئے۔ اور دیکھے عمر کی کس پڑاؤ میں آ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا اور فیمس کر دیا۔ اور سچ میں یہ بزرگ بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ ان کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے۔ لوگ وائرل ہونے کے لیے کیا جتن نہیں کرتے، لیکن شہرت سب کے قدم نہیں چومتی۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے بارے میں کبھی بھی تکلف اور فارمیلٹی سے کام نہیں لیتے تھے، بلکہ جو آسانی سے میسر ہوتا تھا پہن لیتے تھے، چاہے اس پر پیوند کیوں نہ لگے ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی سے بھی، ان کے لباس سے بھی ہمیں سادگی کا ہی سبق اور درس ملتا ہے۔ ایسے لباس سے جو متکبرانہ ہو، جس سے پہن کر تکبر آ جائے اور انسان دوسروں سے خود کو اونچا اور برتر محسوس کرے، ایسے لباسوں سے بچنے کا حکم ہے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اچھے لباس پہننا چاہیے، لیکن تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔